اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا اے ایمان والو خرچ کرو تم اس مال میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش والکافرون هم الظالمون کافر لوگ یہ ظالم لوگ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس کو اونگھ پکڑتی ہے اور نہ نیند لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے وہ شخص جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور اس کے علم میں سے کچھ بھی کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے ولا یؤودہ حفظہما اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی وہو العلی العظیم اور وہ عظمت والی بلند و بالا ذات ہے لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی فمن یکفر بالطاغوت پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو چھلے کو لا انفصام لہا اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں حضرات محترم اس سے پچھلی آیات میں جہاد کا تذکرہ آیا تھا تو آج کی اس درس میں خرچ کرنے کے فضائل کا بیان ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار لڑتے تھے اپنے ملک اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تو وہ سود پہ پیسہ لیتے تھے تو شریعت نے مسلمانوں کو فضائل بتلائے کہ آپ نے سود پہ پیسے نہیں لینے جنگ کرنے کے لیے یا تو قرض لو یا پھر چندہ دیا جائے۔ قرض کی بھی پیچھے
فضائل بیان ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مضمون کو بہت کثرت سے بیان فرمایا، خرچ کرنے کی ترغیب دی، فضائل بیان کیے۔ یہ ایک رکوع کے بعد مستقل 2 رکوع میں اللہ نے خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے، اور بڑے عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو یہاں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے کہ ایمان والو تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آیا، سب ننگے آتے ہیں، اور الحمدللہ اب سب کے پاس اپنا مکان بھی ہے، لباس بھی ہے، کھانے کو بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، اور پھر یہ چھوڑ کے بھی انسان چلا جائے گا۔ تو اس لیے فرما دیا جب چھوڑ کے جانا ہی ہے، فرمایا کہ اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی سودا بازی بھی نہیں ہوگی، کہ دوستی بھی کام نہیں آئے گی، سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اس دن سے پہلے خرچ کر لو۔ اور دیگر دوسرے مقامات پر بھی یہی فرمایا کہ تم خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن تمہیں موت آ جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ پھر وہ شخص کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اب میں اپنا مال خرچ کروں، تیری عبادت کروں۔ تو اللہ فرمائیں گے اب کوئی مہلت نہیں ہے، وقت مقرر ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے انہیں سودا بازی نہیں ہوگی۔ قرآن میں ایک مقام پہ آتا ہے کہ اگر اس وقت جو مجرم ہوں گے وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے پاس زمین ہو، ہم سونے کی بھر کے اللہ کو دے دیں، اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، تو سونے کی زمین پہلے تو ہوگی نہیں، اگر ہو بھی صحیح اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم اس دن یہ خواہش کریں گے کہ ہمارے بدلے میں ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے اور ہمارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وصاحبتہ وبنی، ہماری بیوی کو ڈال دیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے کنبے قبیلے کو ڈال دیا جائے، مجھے اس عذاب سے بچا لیا جائے۔ لیکن انسان کے اپنے نیک اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ولا خلہ، کوئی دوستی بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، دوستی سے مراد جو دنیاوی دوستیاں ہوتی ہیں وہ نہیں چلیں گی۔ دنیاوی، جس طرح یہاں دنیا میں کوئی اگر پکڑا جاتا ہے مجرم تو دوستیاں کام آ جاتی ہیں، دوست کو جا کے رشوت دے کر یا کسی بھی طریقے سے چھڑوا لیتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ جو نیک دوستیاں ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، تقوی کی بنیاد پہ، وہ کام آئیں گی۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، اس دن سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے، جو تقوی والے ہیں، نیک، آپس میں اللہ کی رضا کے لیے جو محبتیں ہوں گی تقوی کی بنیاد پہ، وہ دوستیاں کام آئیں گی۔ جس طرح کہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا یہ دنیا داری کی بنیاد پہ نہیں، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، ہمارا ملنا ملانا یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ کل قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ ایک شخص کو اللہ آرڈر دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اب اس کے ساتھ والے جو نمازی ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہم نے اس کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ اس کو جہنم میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس نے نیکیاں کی ہیں تمہارے ساتھ، تم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو وہ جو ایمان والے ہوں گے، نمازی جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے، تو وہ اڑ جائیں گے کہ نہیں اللہ آپ اس کو نہ ڈالیں جہنم میں، یہ ہمارا ساتھی ہے، تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ اس طرح کئی یعنی کہ امام ہے اس کی سفارش قبول ہوگی، پیر صاحب ہیں اللہ کے ولی، ان کی سفارش اپنے مریدوں کے حق میں قبول ہوگی، عالم کی سفارش قبول ہوگی۔ اسی طرح جو قاری قرآن ہے، اس نے فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ بنتا ہے تو وہ 10 ایسے آدمیوں کو جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور ان جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ عالم 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ کے رسول کو اس وقت حاصل ہوگا۔
تو ولا شفاعہ، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کون سی سفارش؟ جو اللہ کی مرضی کے بغیر، ہاں جس کو اللہ اجازت دیں گے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے آیت الکرسی میں، اللہ جس کو اجازت دیں گے تو اس کی سفارش پھر قبول ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم لوگ ہیں۔ تو بہرحال خرچ کرنے کی اس میں فضیلت بیان کی۔ آج ہم بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ دنیاوی مقصد کے لیے۔ بیمار ہو گیا چلو صدقہ نکال دیا، شاید مصیبت ٹل جائے، بیماری ٹل جائے، کوئی جن بھوت کبھی نظر آنے لگ گیا تو صدقہ دے دو تاکہ اللہ کا غضب غصہ جو ہے ختم ہو جائے۔ یعنی جب پریشانی مصیبت ہمیں گھیرتی ہے پھر ہم صدقے نکالتے ہیں۔ ویسے آخرت کے لیے صدقہ ہم بہت کم نکالتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ذخیرہ ہو جائے، ہمیں آخرت میں انعام ملے۔ تو اصل خرچ کرنا تو آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر آخرت کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس طرح آج مساجد جو ہیں اللہ کے گھر ہیں وہ مقروض ہیں، مدارس میں جو دین پڑھنے والے وہ لوگ مقروض ہیں، دیندار لوگوں کی حالات دیکھو۔ تو اس وجہ سے آخرت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، بل خرچ کرنا یہ دنیاوی مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے غصے کو بھی، یہ خرچ کرنا صدقات اللہ کے غصے کو بھی بجھائیں گے۔ کافر لوگ ظالم کیوں ہیں؟ کہ توحید کو نہیں مانتے۔ آگے توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سارا قرآن فضیلت والا ہے، لیکن قرآن مجید کی ہزاروں آیات میں سے سب سے عظمت، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے یہ آیت الکرسی کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جتنا تعارف اس ایک آیت میں ہے، اس کے علاوہ کسی ایک آیت میں اتنا تعارف نہیں ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنی ذات اور اپنے عظیم صفات کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اس وجہ سے اس کا پڑھنا بھی بہت مبارک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک جنات کے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا، تو شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی سردار آیت ہے، یہ آیت الکرسی سردار آیت ہے۔ اور ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے ابی، ابو المنذر ان کا کنیت تھی کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ آپ کو علم مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے صحیح رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس لیے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے، بس جنت اور اس کے درمیان میں بیچ میں صرف موت حائل ہے، جیسے ہی مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب علماء نے یہاں پہ بحث کی ہے کہ آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھیں یا سنن کے بعد پڑھیں، تو دونوں آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جس حدیث سے تو نماز، فرض نماز کے بعد معلوم ہوتا ہے تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ جن نمازوں میں، یعنی جن فرائض کے بعد سنن اور نوافل ہیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد یہ آیت الکرسی اور دیگر جو وظائف احادیث میں آتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ فرض کے بعد بس چھوٹی سی اللہم انت السلام و منک السلام، کبھی یہ دعا پڑھ لیتے، کبھی اللہم لا مانع لما اعطیت، اس طرح ایک دو چھوٹی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے اور سنن کے اندر آپ مشغول ہو جاتے۔ تو بس دونوں آراء ہیں۔ تو اگر غفلت میں پڑھنے کا اندیشہ ہو کہ ہم اگر وظائف میں پڑھیں تو سنتیں رہ جائیں گی، پھر تو پہلے سنتیں پڑھیں اس کے بعد یہ وظائف پڑھیں۔ تو بل یہ صورت جو ہے، یہ آیت خود بھی یاد کریں اور بچوں کو یاد کرائیں، خواتین کو یاد کرائیں، اور سوتے ہوئے بھی یعنی کہ خواتین کو، بچوں کو یاد دلائیں کہ پڑھ کے سوئیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس گھر میں شیاطین پھر نہیں آتے ہیں۔ آج کل جنات کے بڑے مسائل ہیں، جادو کے، تو اس صورت کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے ذات کا تذکرہ فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہی زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم کے دو معنی کیے، قیوم کا معنی کہ قائم رہنے والا ہے، یعنی وہ فنا نہیں ہے، اور قیوم کا دوسرا معنی وہ قائم رکھنے والا ہے،
اس کو زیادہ محدثین مفسرین نے لیا، جس کا اس کا معنی القیوم کو نگہبان کرتے ہیں کہ وہ نگہبان ہے، سب کو اس نے تھامے ہوئے ہے، خود بھی قائم ہے اور سب کو اس نے قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، یعنی اس میں بڑی صفات اللہ کی ذات پہ آ گئی۔ الحی القیوم یہ عظیم صفات ہیں جو اللہ نے یہاں پہ نقل فرما دی۔ تو یہ ٹکڑا بہت عظیم ہے، اس لیے کسی نے فرمایا کہ پورے قرآن میں سے جو آیت الکرسی ہے یہ قلب ہے قرآن کا، اور قلب میں جان بھی تو ہونی چاہیے، اس کی جان یہ الحی القیوم یہ ٹکڑا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس قلب کی جان ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی آیات ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، تو اس کا بڑا بہت ورد کرنا چاہیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، واللہ ایسا یعنی کہ حی ہے، ایسا قیوم ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ انسان خود کیونکہ جو اونگ اور نیند ہے یہ تو ایک کہ موت کی ایک مثال ہے، اس وجہ سے اللہ نے تو حی ہیں ہمیشہ اور اس پر نگہبان ہیں، وہ تو قائم رکھنے والے ہیں، تو یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی تمام نقائص سے پاک ہے۔ تو اونگ کا آنا ہے نیند سے پہلے جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس طرح ہمارے درس میں بھی اکثر لوگ اونگتے رہتے ہیں، سوتے تو بہت کم ہیں، بعض تو سو بھی جاتے ہیں لیکن بعض اونگتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے جو خطیب ہوتے ہیں وہ تو نہیں سونے دیتے، لیکن تبلیغ والے وہ پابندی، تبلیغ میں اکثر سوتے رہتے ہیں، اور ہمارے جیسے بھی رعایت کرتے ہیں تبلیغ والوں کو دیکھ دیکھ کر۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ تبلیغ والے اکثر سوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کی تبلیغ میں کرنٹ رکھا ہے کہ کیسے ہدایت پھیل رہی ہے۔ اور حضرت الوہاب صاحب کو تو آپ نے سب نے سنا ہوگا، وہ بیان کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور جو خطیب سو رہا ہو اب باقی عوام کا آپ خود سمجھیں۔ تو بہرحال ہمارے جو خطیب ہوتے ہیں وہ نہیں سونے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کمزوری ہے، یہ نقص ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، سب کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کوئی سفارش کر سکے۔ اب صفات کا تذکرہ آ رہا، اب اس کے اندر حاکمیت اور جلال اللہ کا نظر آ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کس کو ہمت ہے، کس کو مجال ہے، ہاں جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ کافر کی تو کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کی اجازت دیں گے ہی نہیں۔ ہاں ایمان والوں کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، انبیاء کو، صلحاء کو، ان کی پھر وہ اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، دائیں ہے بائیں ہے، سب کچھ اللہ اس سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آ گئی کہ اس کا علم بہت وسیع ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس نے مخلوق کے سب علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن کوئی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ جس کو جتنا علم دے دے اتنا علم تو اس کے پاس آ سکتا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اور کامل اور اکمل ہے، یعنی کوئی ذرہ، کوئی پتہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتہ زمین پہ نہیں گر سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا پتہ آج زمین پہ گرا ہے، یعنی پتے پتے کا، ذرے ذرے کا علم ہے۔ اور انسان کے پاس جو علم ہے وہ تو کسی خاص چیز کا ہوتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کبھی ہمیں 18 سے 20 سال ہو گئے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن اور حدیث، تو یوں لگتا ہے کہ شاید ابھی تو ہمیں ذرے کا بھی علم نہیں ہوا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ 18 سال ہو گئے پڑھا رہے ہیں، ایسی جزیات، ایسا علم ہے۔ تو اللہ کا علم بہت وسیع ہے، انسان کے پاس بہت محدود علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور اس میں سے بھی بعض کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، بعض کے پاس کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو پر ولا یحیطون بشیء من علم، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ نے سب کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب کے علم
کا اللہ کو پتہ ہے. الا بما شاء، جو اللہ کسی کو اپنا علم دے دے تو وہ بس اس کو جان سکتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین سے بہت وسیع ہے. 7 آسمان ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کے اوپر پھر عرش ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنی وسیع ہے کہ 7 آسمانوں کے مقابلے میں، یعنی 7 آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ ایک پورے بڑے میدان کے اندر کوئی چھلا یا کوئی گیند سی پڑی ہو. یعنی اتنے آسمان بھی بہت وسیع ہیں لیکن کرسی کے مقابلے میں بہت چھوٹے سے ہیں. اور اسی طرح جو اللہ کا عرش ہے تو اس کی مثال بھی کرسی کے، یعنی کہ کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ میدان میں چھوٹا سا چھلا تو گیند سی پڑی ہو. تو بہرحال یہاں پہ علماء نے کہا کہ اب اللہ کی کرسی کیسی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے سمجھیں جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ، جس طرح ہم بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، جس طرح ہم بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو کرسی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا ایسے ہے. اب بیت اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ رہتے ہیں. اس کو تو کوئی نہیں سمجھتا کہ بیت اللہ کو جو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی تجلی، اللہ کی خاص تجلی، اللہ کی خاص نسبت ہے، اللہ کی تجلی اس پہ پڑتی ہے. تو اسی طرح کرسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم بیٹھنا مان لیں پھر تو جو مکان ہم نے مان لیا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. کرسی یا مکان جو ہوتا ہے جس میں انسان رہ رہا ہو تو مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر ہم نے بیٹھنا مان لیا اور اس طرح کرسی اس طرح ہم بیٹھتے ہیں پھر تو اللہ کی ذات کو ہم نے محدود کر دیا. اللہ کی ذات تو لامحدود ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا جو صحیح مسلک یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. جو علم والے ہیں وہ ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی گہرائی میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس گہرائی میں نہیں پڑھنا چاہیے جس طرح کے سلفی لوگ یا عرب والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو ایسے ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم تعویلیں کیوں کرتے، وہ ہمیں غلط کہتے ہیں. اس سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اللہ تعالیٰ کی جو متشابہات ہیں اس کے بارے میں موقف اختیار کیا کہ تعویل غلط ہے، بس جو جس طرح آگے اس کو مانو. اللہ کی کرسی مانو جس طرح ہماری کرسی ہے، اللہ کا عرش مانو، اللہ کا ہاتھ مانو. تو اس کے بعد پھر سلفیوں نے، اہل حدیث لوگوں نے امام ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہوئے اسی مسلک پہ چل پڑے کہ جی یہ تعویلات یہ حنفی اور یہ سنی غلط کرتے ہیں. تو اصل سلف کے اندر بھی اب عرب کے اندر جائیں وہ ان تعویلات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مانو جو کچھ آ گیا. ہم کہتے ہیں اگر ہم مانیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پھر محدود کرنا لازم آئے گا. اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی کرسی کیسے ہے، اس کا بیٹھنا کیسے ہے. پر یہاں چونکہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے کرسی کی مثال دی، مراد کنٹرول ہے، آسمان اور زمین پر اللہ کا کنٹرول اور قبضہ ہے. تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کرسی کی مثال دی، ورنہ ایسی کرسی نہیں ہے جس طرح دنیا میں ایک کرسی ہوتی ہے بندہ اس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ متشابہات میں سے ہے، اسے گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت سے وہ اللہ تھکتا بھی نہیں ہے. آسمان اور زمین، آج تک کوئی دنیا آسمان زمین کو کوئی بندہ ہلا نہیں سکا. اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اکتاتا بھی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ وہ ذات بڑی عظمت والی ہے اور بہت بلند و بالا ذات ہے. اگلی آیت کی تفصیل انشاءاللہ کر کے درس میں فرمائیں گے. جو دعا فرمائیں، جو کچھ سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو کچھ سنا یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت ہمیں نصیب فرما. اپنی ذات کی عظمت اور کبریائی یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنے ذات عالی کا یقین کامل نصیب فرما. ہمارے گھروں کو سکون والے، چین والے، عافیت والے گھر بنا.
ہر قسم کی علاؤں بلاؤں وباؤں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، عمر میں یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔